ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله لوگ دل کو سجاتے ہیں کیا آتے ہیں لوگ میلاد مناتے ہیں کیا سبحان اللہ چاند نصیراج بڑے اپنے باپ دادی نشان بتا
قابل احترام سید السادات فخر السادات جنہیں طریقہ برابر شریعت مسیحا ملت پیر سید غلام شاہ صاحب المعروف غازی پیر دامت فیوضہ القدسیہ لائق احترام سادات کرام ہمارے بھائی قبلہ بزرگ شاہ صاحب دیا لگے تھا سید محمود شاہ صاحب اور پیر سید غریب حسین شاہ اور علماء یہ ہمارے نوجوان علماء میں سب کے نام لینا شروع کر دوں تو دیگر ہو جو پھر تو سب کو نظر رہے بدوائیاں دے سو میری نسل میں موجود بزرگوں ملت سنیہ کے نوجوانوں بھائیوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتیں بہت کرنی ہے وقت تھوڑا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی باتیں سننے کی تڑپ رکھتے ہوں گے، رکھتے ہو کہ نہیں؟ تو پھر تڑپ رکھنے کا اظہار کا بھی کوئی طریقہ ہوگا۔ ہم دن رات تقریریں کرتے ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں اور لاکھوں قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو ہم پھر ان کو سمجھاتے بھی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کیا سے کیا ہی نہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ تو اثر ہوتا ہوگا لیکن ان کے چہروں پہ اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ گرمی ہوگی تو نہ چہرے پہ اثر ہے اچھا، لیکن یہ جانا ہوئے کہ راہ میں بیٹھ جائے۔ اس لیے اچھی بات جب ہو تو کہو سبحان اللہ، اتنا اونچا بھی نہ ہو کہ اسی کام ہونا شروع ہو جانا، اتنا آستہ بھی نہ ہو کہ پتہ لگے کہ راہ سنتے رہتے آپ کو ذرا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس کو کہتے ہیں جار متوسط۔ یہ جو آواز آپ نے کی ہے نا، جار کا معنی ہوتا ہے اونچی آواز۔ اونچی آواز کی شریعت میں دو قسمیں، ایک جار متوسط اور ایک جار مفرد، ٹھیک ہے؟ جار متوسط کا معنی کم بلند آواز، درمیانی بلند آواز، اور جار مفرد کا معنی بے حد اونچی آواز۔ یہ جو ذکر درود پڑھا جاتا ہے اس کے لیے جار متوسط مشروع ہے، سمجھتے ہو؟ اس کے لیے جار متوسط استعمال کرنا ہوگا، جس طرح تم ذکر کرتے ہو لا الہ الا اللہ، ایک جار متوسط ہے، یہی سنت رسول ہے۔ نمازیں تو بڑا ذکر کرنا سنت ہے، 1,40,000 سے آدھیاں دی سنت ہے، ایک گل پکی ہے اور اتنی پکی ہے کہ 52 حدیثاں مینوں یاد نے اس موضوع پہ۔ اللہ نے فضل کرم مناظرے کر کر کے مولویاں کا ستیہ ناش کر کے دیا تھا، پچھو گنڈ گل کرنے کا کو نہیں بولتے، پچھو بولن پہ وہ بدبودار ہے، مگر منہ پہ جواب دینا کسی کو بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو درمیانی جاری آواز نکالو، اور جاری مطلب بہت اونچی آواز وہ اذان کے لیے ہوتی ہے، ذکر درود کے لیے درمیانی، اذان کے لیے جتنی بھی بلند ہو سکے تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیونکہ جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کو سب میں نہ چاہتا کہ ساری لڑکیاں میں کہتے نہ بول بول کے تھی اٹھو دے کوئی تھی بھی کرو تھوڑا جہا کہ رتے میں کوئی جوانی نہ ہوئے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، تو جب درود شریف نال پڑھ سو تو ماشاء اللہ بھی آپ کو پورے کا پورا روپیہ ہی جو سب ہے، پھر کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے میں خدین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے بتانا یہ ہے کہ میلاد النبی ہم کیوں مناتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتانی ہے کہ میلاد النبی منانے کا کوئی قرآن حدیث میں ثبوت بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ثبوت ہے تو پھر اس کا فائدہ کتنا ہے، اس کا یہ ہمارا موضوع ہے۔
میرے عقیدے اور میرے کمزور علم کے مطابق، ابھی تو ہم لوگ طالب علم ہیں، ہمارے علم کے مطابق قرآن میں 100 کے قریب ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ نے حضور کا میلاد بنایا ہے۔ آخو ذرا سبحان اللہ۔ جی چمگادڑ کو دیہڑی تھوپنا نظر آتا ہے تو سورج کا تو کوئی قصور نہیں، کوئی نہیں۔ چمگادڑ اپنا آپریشن کرا لیا۔ پہلی جی میں ہوں تلاوت کی ہے، موضوع تقریر پڑھایا ہے، توجہ فرماسو میرا گلا بیٹھے ہوئے۔ اس تو پہلے 20-18 راتیاں آج راتی صبح میں 16 دنوں میں یہ میرے باڈیگارڈ میرے دوست موجود ہیں، پتہ ہے کہ نیندر اور کھانا یہ ہے ہی نہیں 15 دن سے، کیونکہ جب نیندر ہی نہ آئے تو بہت کدوں لگتی نہیں لگتی نا، بہت اس کو لگتی ہے راتی خراٹے مارے۔ تو میں نے اس آیت کریمہ جس کو تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ کروں گا، اور پھر دیگر آیات احادیث اور اس کی شرح، اور پھر انشاءاللہ ہم میلاد کی خوشیاں شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ، اے مومنوں، اللہ فرماتا ہے اے مومنوں، سیدھی گل کرو نا، گل یہ ہے کہ ہوں سید دے آنے نال بن گیا غازی آباد۔ یہ غازی پرسرار بندے، کدھر گیا سارا دوست پتہ نہیں آ رہا سبھی کر گئے تھوڑا جی۔ ہاں یہ غازی تیرے، میرا گلا بالکل بیٹھ دے، گلا فل صحیح نہیں، صرف تمہارا تعامل ہوتی ہے گل چل سکتا۔ یہ جڑا سپیکر والا ہے نا منصوبے میں پاکستان سے بہت بڑے ساڑیاں تقریریں نے کراچی تک ہو گیا نے، بیرونی ملک لیکن ہزارے میں جس تک پہنچ ہوتی ہے میں لوگوں کو دستا ہے اسی کو بلایا کرو، ایک کو کمیشن نہیں دینا، اس کا ایک ساؤنڈ بڑا چلا ہے جی۔ ہاں جی اس کی پتہ یاد رکھنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ، مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ جڑا جڑا مومن ہے اللہ فرما رہے میں نے تمہارے پر بڑا احسان، بڑا احسان، بڑا احسان، یا اللہ کرا احسان۔ مولا کریمہ تیرے احسانوں کی تو کوئی شمار ہی نہیں، اوپر دیکھوں تو تیرے احسان، نیچے دیکھوں تیرے احسان، اپنے آپ کو دیکھوں تیرے احسان۔ جناب رب العالمین نے فرمایا واقعی میرے احسان تو بہت کیے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو احسان کیا ہے اس کو گننا چاہتا ہوں۔ یا اللہ فرمائیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے سب سے بڑا تم پر احسان یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب رسولوں کا رسول دے دیا ہے۔ کون دے دیا ہے؟ محبوب دے دیا، محبوب اور رسولوں کا رسول دے دیا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی بھی اپنا محبوب کسی دنیا نہیں دیتا۔ جناب رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے احسان تو سب پر کیا ہے لیکن جتاتا تم پر ہوں۔ کیا
نبیوں کا نبی دے دیا، اپنا محبوب دے دیا، یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو سب گل بندہ تو احسان کرے شکریہ تو نا ہماری خوشی ہونی چاہیے، جڑا احسان کرے تو شکریہ آپ کے بول لو، یہ تو مزہ نہ یاد رکھ۔ قرآن ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تجھے بھی احسان کرو۔ یہ کرے کالا چٹے کو چومے چٹے کو بھی چاہیے بکری وہ بھی لاکھ پاس ہو۔ احسان کا بدلہ احسان، اللہ نے احسان تو کر دیا، یا اللہ آپ نے احسان کیا، اب ہم تم پہ احسان تو نہیں کر سکتے، تو غنی ہے، سمد ہے، بے نیاز ہے، تیرے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں؟ فرمایا تم مجھ پر احسان نہیں کر سکتے، تم صرف میرا شکر ادا کر کے بدلہ چکا دو۔ کبھی داد منانا رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کا شکر ادا۔ اس سے کرانا کرے کوئی ناظم یا ڈسٹرکٹ ممبر یا ایم پی ہے میرے روڈ بڑھا چھوڑے، گلی بڑھا چھوڑے، تو تھی اس کا فنکشن استقبال کرنے واسطے پورا فنکشن کر دو یا نہیں کر دو؟ تھی آپ دیو کہ بھائی یہ جلسہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں تیرا شکریہ کہ تو روڈ بڑھا چھوڑیا، گلی بڑھا چھوڑی، پانی دے دے جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں حامی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں حامی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، وہ بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے فرمایا میں نے تم پر احسان جتایا ہے کہ تمہیں رسولوں کا رسول دے دیا، تو سمجھتے اللہ تعالیٰ تمہیں احسان رکھے یا نہیں رکھے؟ کتنے لکھے ہوئے ہیں؟ وہ احسان کون ہے؟ نبی دا میلاد، نبی دا کیونکہ اگلے رسول نے فرمایا اس بات کا بھی رسول میرا احسان یہ ہے کہ تمہارے اندر میرے اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ اللہ احسان کی تو انہوں کا شکر ادا کرنے یا نہیں شکر ادا کی میں سارے جمع ہوئے میں نانفسہم، جناب رب العالمین نے فرمایا مومنوں یہ جو میرا حبیب آیا ہے یہ مومنوں کی نسلوں سے آیا ہے، کن نسلوں سے؟ پتہ چلیا کہ سرکار کی ساری نسل آدم کو ہے کہ آپ کا سارے مومن ہیں، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ قرآن ہے متقلبک فی الساجدین، محبوب ہم نے تجھے آدم سے لے کر پاک محمد عبداللہ تک سجدہ کرنے والے مومنوں کی پیٹھوں میں پھیرا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری نسل میں جناب آدم سے لے کر آج تک کوئی کافر نہیں۔ اس سے یہ کیوں اتنی جان والے تھے؟ تو سبھی بڑھائے اللہ نے ازنا تو بڑھائے نے ابد تک انہوں نے پاک رہنا
ان سے محبت کرو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، ملا کے جال میں آ جاؤ گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور من الحسین میرا محبوب مومنوں کے نفسوں سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ اب مینار بیان کر کے آگے حضور کی تعریف کی جا رہی ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرا محبوب مجھ سے لیتا ہے کائنات کو دیتا ہے، مجھ سے دیتا ہے کائنات کو دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم سائل فلا تنہر، میرے محبوب جدوں تواڈے کول کوئی منگنے والا آ جائے چور مار دے، چولیاں اللہ یہ نہیں فرمایا کہ محبوبہ اگر کوئی منگنے والا آئے تو ڈنڈیا نہ لو مار اس کو یا منگ خدا کھولو شرک نہ کر دے تجھ نہ دیکھتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم سائل فلا تنہر، محبوبہ میرے سارے خزانے تیرے ہیں، جڑا میں تولیاں پر پڑھ کے دے۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے ساری دنیا دات کا ساری دنیا دا میں مالک خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے خالی نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، کسے خالی نہ یہ وہ ہستی ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، مجھ سے دیتا ہے تمہیں دیتا ہے، مجھ سے لیتا ہے تمہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا معبود کیا کرتا ہے، میں نے کون سی قوتیں دے کر بھیجا ہے، میلاد کرایا ہے، وہ قوت یہ ہے اگر میرے محبوب کی ناپاک پر نظر پڑ جائے دینے والا۔ اللہ فرماتا ہے اما سائل فلا تنہر، محبوبہ منگنے والا آوے تے دیندا رہے، اس واسطے کہ تو کائنات کا تینوں میں داتا بنایا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کو آگے کھولیں گے ذرا توجہ فرمانا۔ فرمایا جناب رب العالمین نے
وَيُزَكِّيهِمْ میرا محبوب ناپاکوں کو پاک کرتا ہے. یہ یزکی کا اس میں فاعل مزکی ہے اور یہ حضور ہے. یزکی کا فاعل کون ہے؟ حضور ہے. فرمایا میرا محبوب ایک نگاہ سے ناپاک کو پاک کر دیتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا تو قرآن کا مخالف ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یزکیہم میرا محبوب تو ناپاکوں کو پاک کرتا ہے. ناپاکوں کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور میرا محبوب ساری کائنات کو پڑھانے آیا ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات کو تعلیم دینے آیا ہے. مصطفیٰ دے میلاد تو بعد اللہ نے حضور دیاں شانہ بھی بیان کرنی شروع کر دی کہ یہ دیندہ بھی ہے، یہ تعلیم بھی دیندہ ہے، خزانے بھی دیندہ ہے، لوگوں نے بوجھ بھی اتارتا ہے اور ناپاکاں نو پاک فرماتا ہے. کیا سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی، یہ سیرت کی حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، اتنا لڑا کہ بہار کو مجبور کر دیا بکری چھوڑنے کا. بکری کو چھوڑا دیا. بکری لے کے اپنے ریوڑ میں آ کے شامل کر کے اس کی نگرانی کرنے لگا. بھیڑیا ایک پتھر پہ بیٹھ گیا. بیٹھ کر انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگا. انسانوں کی طرح یہ حدیث میں آتا ہے. پتھر پہ بیٹھ کے بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ او بڈریا بکریوں والے تم تو بڑے ظالم ہو گئی. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں روزی دی اور تم نے میرے منہ سے نوالا چھین دیا. جڑے درندے جنگلاں میں ہوئے نے اللہ تعالیٰ دوسرے جانوراں نوں انہاں دی روزی بڑھاتا ہے. اللہ دے اپنے کام اصل انہوں نے وہی جگہ نے جڑے خالص گوشت کھاتے ہیں. اسی دے وہ کہڑا کوئی گوشت بکری مرغیاں ہے جی. ہاں جی جناب والا عمر کا درندہ کہنے لگا اور ظالم تو نے بڑا ظلم کیا. اللہ نے مجھے روزی دی تو نے میرے منہ سے نوالا چھین لیا. بکریوں والا کہنے لگا یا اللہ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ آج کل تو جانور بھی باتیں کرنے لگے ہیں. آج کل تو جانور بھی باتیں کرنے لگے ہیں. حیرت کی بات نہیں ہے کہ جانور بول جائے. وہ بھیڑیا کہنے لگا بکروال سن میرا باتیں کرنا بھی بڑا عجیب ہے کیونکہ جانور باتیں نہیں کرتے. لیکن اللہ کی قسم وادی تہامہ میں ایسا نبی آیا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے. یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، میرا بولنا بڑا عجیب ہے، لیکن تجھے پتا نہیں کہ یہ کنیکشن بھی مجھ کو مدینے والے سے لگا ہوا ہے. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بولنا بڑا عجیب ہے، لیکن اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ایسا نبی آیا ہے جو لاکھوں سال پہلے کی بھی باتیں بتاتا ہے، جو کروڑوں سال بعد میں آنے والی خبریں بھی بتاتا ہے. عجیب گل بتاتا ہے ماں مدام سیاسی
جو گزر گیا وہ بھی بتاتا ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ اسی واسطے دنیا کا یہ ہے کہ حضور اگلیاں پچھلیاں ساریاں جانتے ہیں اللہ دی عطا نال، اللہ دی اللہ جناب والا جب اس بکروال نے دیکھا کہ یہ بیڑیاں تو نہیں، یہ تو بہت بڑا مولد ہے، اس نے تو مجھے نبی کبھی کبھی وہ ساتھ بگیاڑا کا پہلے تیرے پورے جو بکری کٹ کے آندی سارا کچھ کیتا ہوں تو مینو سچے نبی کی خبر دیتی ہے، اس واسطے کہ ساری کتابوں میں لکھیا ہے کہ جڑا آخری نبی ہوتی وہ غیب جانتا ہوتی، غیب تو پہلے بھی جانتے ہیں لیکن محدود سے ایک لامحدود غیب جانتا ہوتی، اللہ نے یہ عطا اس کو عطا فرمایا۔ مگر وال کہنے لگا ایک گواڑی بھی میری صحیح تیرے کو، بکریاں ساریاں تیرے کو نے، جتنیاں مرضی کھا، جتنیاں میرے سرکار کا صدقہ کھا، سبحان اللہ، میرے آقا کا صدقہ کھائی جاؤ، جب مجھے رستہ بتا دے کہ وہ پاک نبی کہاں رہتے ہیں۔ بھیڑیا کہنے لگا سیدھا شہر کی طرف ہو جا، کیا پتا پوچھوں؟ فرمایا بے وقوف میں نے سنا ہے کہ ان کا پتہ نہیں پوچھتے۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا جدھر وہ رسول رہتی ہے ادھر ان کے پسینے کی خوشبو بکھر جاتی ہے، اور وہ خوشبو اتنی وسیع ہوتی ہے کہ پورے محلے کے محلے معطر ہو جاتے ہیں۔ شہر میں کل تیرے معلوم کا تجھے پتا چل جائے گا، بندہ یہودی ہو بکریاں بھی چھوڑ گھر میں آتے آتے جب شہر میں آ گیا، شہر میں آیا تو کسی شہری سے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ کہاں رہتے ہیں؟